Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور ایک دوسرے پر عیب نہ، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے مت پکارو. برا نام کتنا ہی گناہ کی بات ہے ایمان کے بعد، اور جو توبہ نہیں کرے گا تو ظالموں میں سے ہے. گزشتہ آیات میں آپسی ٹکراؤ، اختلاف اور تنازع، غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں رنجش اور جھگڑے کا ذکر تھا. اس سے منع کیا گیا، اور قرآن اور حدیث کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق فیصلے پر رضامندی کا حکم دیا گیا. جب دونوں راضی ہو جائیں تو ان کی آپسی رنجش ختم کرائی جائے، صلح صفائی کرا دی جائے. اور صلح صفائی یہ بہت ہی نیکی کا عمل ہے. صلح صفائی ایسی نیکی ہے جس میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ناجائز. جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے، گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر دو بھائیوں کے آپس میں جو رنجش اختلاف ہے، جو لڑائی اور جھگڑا ہے، اس کو ختم کرانے کے لیے، ایک دوسرے کے درمیان حسن ظن پیدا کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے. کچھ جگہ ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح صفائی کرا رہے تھے، اور اتنے اس میں مشغول ہوئے، غالباً آپ کی نماز تک قضا ہو گئی تھی. یہ صلح صفائی اتنا اہم عمل ہے، اس لیے جو ہے اس کی طرف ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے. ہاں، رنجش اختلاف یہ برا عمل ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اب چونکہ لڑائی جب شروع ہوتی ہے، گالم گلوچ، تان و تشنی، لان تان، سخت سست، برا بھلا، جب یہ شروع ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف، تو نوبت گالیوں تک، برے ناموں سے پکارنے تک اور دیگر تمام چیزوں تک آ جاتی ہے. کیونکہ کوئی بھی شخص لڑائی اور جھگڑے میں کبھی اچھے الفاظ نہیں استعمال کرتا. اسی لیے اختلاف اور نزاع کے بعد
اس طرف اللہ رب العزت نے انسانوں کو توجہ دلائی، معاشرے کو، کہ کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ اب اس میں آدمی الفاظ شروع کرتا ہے تو نہ جانے کون کون سے وہ الفاظ استعمال کر جاتا ہے، اسے کہنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی حد تک بالکل آدمی آخری حد تک جا کر گر جاتا ہے، تو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور حکم ہوا کہ کوئی بھی قوم کسی قوم کا تمسخر اور مذاق نہ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ہوا تو قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے مذاق شروع کر دیا، ارے نوح، کب سے تم بڑائی بن گئے؟ تم تو دعوت کا کام کرتے تھے، تم تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے، یہ کب سے تم بڑائی بن گئے؟ اس سے پہلے تو تم کبھی تھے ہی نہیں، اور پھر یہ کشتی اتنی بڑی بنا رہے ہو، یہ کہاں چلاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے اس کو؟ یہ ریت پر چلاؤ گے، زمین پر چلاؤ گے، یہ جنگلوں میں چلاؤ گے، صحرا میں چلاؤ گے، سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے، اس کو کیسے کھینچ کے لے جاؤ گے؟ اس کو بیل لے جائیں گے، اس کو کون لے کے جائے گا، وغیرہ وغیرہ ہر طرح مذاق کیا کرتے۔ اللہ کا حکم تھا کہ اے نوح، خاموش، بولنا مت، بس اپنا کام کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام ایک بات کہا کرتے تھے جو جملے قرآن نے نقل کیا ہے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ایک دن ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم ہمارا مذاق اڑاتے۔ پھر جب کشتی بن گئی، نوح علیہ السلام کی بددعا قبول ہو گئی اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ نے کر لیا، تو دنیا نے دیکھا اور قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ کیسے کشتی چلی اور چلتی رہی، اپنی جگہ سے اسے ہلانے کی ضرورت نہیں پڑی، نہ جن اٹھا کر لے کے گئے، نہ بیلوں نے اسے کھینچا، جس جنگل میں، جس ریگستان میں کشتی بن رہی تھی وہیں سے کشتی پانی پر چلنا شروع ہو گئی اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، ان کو بچنے کا کہیں موقع۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو برائی میں ملوث تھی، وہ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ ساری برائی ان کی تھی۔ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے تو کہتے تھے، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، تمہاری نماز کیا تم کو اس بات کا حکم دیتی ہے کیا؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں اپنے آبا و اجداد کے ان طریقوں کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ سب کرتے کرتے آخر میں آگے کیا کرتے تھے، انک لانت الحلیم الرشید، بڑے نیک لگتے ہو تم تو، بلکہ دودھ کے دھلے ہوئے لگتے ہو تم تو، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک جگہ کافروں کے بارے میں فرمایا، ذق انک انت العزیز الکریم، لو اب جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ بہت پارسا بنتے تھے، بہت سردار بنے پھرتے تھے، بہت بڑے اپنے آپ کو شریف اور کریم اور نیک اور سب سے زیادہ سمجھدار سمجھا کرتے تھے، بہت بڑے تم اپنے آپ کو طاقتور اور غالب سمجھتے تھے۔ انک انت العزیز الکریم، بڑے تم نیک اور پارسا اور غالب اور سردار تھے، لو اب چکھو مزہ۔ تو اللہ نے جہنم ان کا مذاق بنایا۔ بہرحال یہ جو آپس میں جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو برے نام سے، برے لقب سے، اور خدا نخواستہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تو اس نام سے بھی پکارنا شروع کر دیں، لکڑے، لولے، بہرے، کانے، اندھے وغیرہ وغیرہ، جس اس سے پکارنا شروع کر دے وہ کم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ نہ قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، یعنی مرد مردوں کا مذاق نہیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے
بہتر. عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں بہتر ہوں مذاق اڑانے والی عورتوں سے. اس کے بعد فرمایا کہ لا تنابزوا لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب جوئی مت کرو، عیب مت تلاش کرو، برائیاں مت تلاش کرو. پھر فرمایا کہ برے نام سے مت پکارو، ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے مت پکارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین جب اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو جن کے نام شرکیہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل بھی کیے. جیسے بہت سے لوگ تھے عبد العزیٰ، عبد المنات وغیرہ وغیرہ. تو جب اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن، عبداللہ، عبد العزیز اس طرز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. اور پھر ایک موقع میں فرمایا کہ اللہ کو وہ نام بہت پسند ہے جو اللہ کے نام سے جڑے ہوئے ہوں، اس لیے تم اپنے بچوں کے نام عبداللہ، عبد الرحمن جیسے نام رکھا کرو وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال برے نام سے پکارنا حقیقت میں بہت بڑی برائی ہے، فسق کا کام ہے، کھلا حیائی ہے. یہ ایمان کے بعد اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم توبہ قبول کرتے ہیں، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ظالم کی مثال صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہے کہ ایک بڑا آدمی دوسرے کمزور آدمی پر دست درازی کرے. صرف ظلم اسی کو سمجھتے ہیں. یہ ظلم ہی صرف یہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی مختلف آیات پر اگر غور کیا جائے تو کہہ لیجئے کہ صبح سے شام تک جتنی بھی برائیاں انسان کرتا ہے نا وہ سراسر ظلم ہے، وہ سراسر ظلم ہے. ظلم اگر اس تعدی کے معنی میں لیا جائے تو وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں مشہور اور فیمس ہے، اور اگر ظلم گناہ اور بے انصافی کے معنی میں لیا جائے تو تمام قسم کے برائیاں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے. اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا بلکہ تم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہو. تو اچھی بات ہے کوئی آدمی اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، نیکیوں سے بچنا، ہر برائی میں لپکنا اور اس میں دلچسپی رکھنا، یہ سب ظلم ہے. تو ظلم یہاں پر برا عمل، گندا عمل اور گناہ کے کام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے گا قبول کر لیں گے، اور جو نہیں کرے گا وہ حقیقت میں گنہگار اور ظالم ہے. جن میں سے ظلم کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ شرک ہے کہ ان شرک لظلم عظیم. شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، کفر کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہم سب کو معاف کر سکتے ہیں. تو دوسرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک اور کفر معاف نہیں. اللہ مجھے ہر طرح کے ظلم، گناہ اور معصیت سے بچائے اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.